بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹ ٹو لو۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سرکاری ادارے سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو معلومات دینا ادارے کی ذمہ داری ہے۔ اگر ذمہ داری ہے تو پاکستان میں پبلک ادارے جو کام کر رہے ہیں ان تک کون کون سے ایسے جو ڈاکومنٹس ہیں، کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جہاں تک ایک عام شہری کی رسائی ہو سکتی ہے، ان چیزوں کو آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ادارے جو ہوتے ہیں، آپ تو کو پتہ ہے کہ جتنے بھی پبلک ادارے ہیں، ہاسپٹل سے لے کر پبلک سکولز تک، اور جتنے بھی ایسے ادارے جن میں گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے، جو عوام کی فلاح کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان تمام اداروں میں معلومات لینا ہر شہری کا حق ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایک سوئی لیتے ہیں یا ایک ہوائی جہاز لیتے ہیں، کوئی بھی چیز پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہم خریدتے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ہر چیز، یہاں تک کہ گھر کی کوئی بھی چیز اگر ہم خریدتے ہیں تو ان چیزوں پہ ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور وہ ٹیکس جو ہوتا ہے ان ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ادارے، یہ پبلک ادارے جو ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں، اور ان کے اندر ہونے والے تمام کام، ان کے اخراجات، ان کے اندر ہونے والی اپوائنٹمنٹ، ان کے اندر ہونے والے باقی تمام کام جن میں عوام کا پیسہ انوالو ہو، اس چیز کی معلومات لینا ہر امیر غریب شہری کا حق ہوتا ہے۔ جس کے اس حوالے سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، جس کا آرٹیکل نمبر 19A ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی پبلک ادارے میں جاتا ہے اور وہاں پر انفارمیشن لینا چاہتا ہے تو ادارے کا یہ کام ہے کہ وہ اس بندے کو تمام کی تمام انفارمیشن دے۔ مگر یہ ہے کہ انفارمیشن کس حد تک لی جا سکتی ہے۔ اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں پر اسلحہ سازی کا ادارہ ہے تو آپ جا کر وہاں کہتے ہیں جی ہمیں اسلحے کے بارے میں مکمل معلومات دی جائے، یہ بم کس طرح بنتا ہے، جی یہ گولی کس طرح بنتی ہے، اس طرح کی معلومات، اور جو سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے کچھ معلومات جو ہوتی ہے وہ ہڈن رکھی جاتی ہے، اس طرح کی معلومات جو ہے وہ ہم کو ادارے نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ پبلک پراپرٹی جتنی بھی ہے، جس کے علاوہ جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ نادرا کا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی ہاسپٹل ہو، چاہے وہ کوئی اسکول ہو، چاہے وہ کوئی ایسا ادارہ جس میں پبلک جو گورنمنٹ آف پاکستان انوالو ہو، ان تمام اداروں میں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا شہری ہونے کا، پاکستان کے شہری ہونے کا یہ حق ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل نمبر 19A کے مطابق آپ وہاں پہ جا کر ان اداروں میں ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز اور ان میں ہونے والے اخراجات کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ پاکستان میں وفاقی سطح پر اس قانون کو رائج کرنے کی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس حوالے سے کیا کیا کہ جب صوبوں میں خود مختاری دے دی گئی، صوبے جو ہے وہ خود مختار ہو کر کام کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا، تو صوبوں میں بھی اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کمیشنز مقرر کر دیے گئے۔ پنجاب میں اس حوالے سے انفارمیشن دینے کے حوالے سے جو ہے ایک قانون بنایا گیا جس کا نام تھا پنجاب ٹرانسپیرنسی آف رائٹ انفارمیشن ایکٹ۔ 2013 میں یہ قانون بنایا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت جو ہوتا کیا کہ ہر ادارے میں موجود جو ہے وہ کچھ افراد کو اپوائنٹ کر دیا گیا جو کہ کسی بھی بندے کے آنے پر اس کو رائٹ انفارمیشن دیتے ہیں، اور یہ انفارمیشن عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ادارے میں موجود جو بھی اخراجات ہو رہے ہیں ان کے متعلق ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس میں ہڈن رکھنے والی بات ہی نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ جو بھی آپ کو فنڈ دے رہی ہے وہ فنڈ کیا آپ نے کہاں پہ لگائے ہیں، ان فنڈ کے مطابق جو کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ چیز کو جاننا ہر شہری کا حق ہوتا ہے۔ مگر عام طور پر ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں تو ہم گھبراتے ہیں کہ کوئی انفارمیشن ہم اگر مانگتے ہیں تو ادارے کے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ تمام ادارے کرپٹ ہیں، مگر کچھ اداروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کرپٹ ہیں اور جو کہ انفارمیشن نہیں دیتے۔ ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل نمبر 19A کے مطابق ہم کسی بھی جگہ پر جا کر اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں جو فنڈ ملے ہیں اس کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارا MP ہو، MNA ہو، کوئی ہاسپٹل ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی کنسٹرکشن کا ادارہ ہو، کوئی بھی ادارہ پاکستانی گورنمنٹ جس میں انوالو ہو، وہاں پر جو موجود فنڈ ہیں ان کے متعلق کہ یہ کیسے لگائے جا رہے ہیں ان کے متعلق انفارمیشن ہم لے سکتے ہیں۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن
کمیشن ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم جا کر وہاں پر یہ تمام معلومات لے سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی قانون دان جا کر ہی انفارمیشن لے سکتا ہے. ہر عام بندے، عام شہری کا یہ حق ہے کہ وہ دیکھے جا کے کہ اس کے ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پر لگایا جا رہا ہے یا نہیں لگایا جا رہا. اس حوالے سے اگر کوئی بندہ آپ کو رائٹ انفارمیشن نہیں دیتا تو پنجاب میں اس حوالے سے ایک کمیشن مقرر کیا گیا ہے جس میں تین قسم کے کمشنرز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، جس میں ہائی کورٹ کا جج لگنے کی اہلیت ہوتی ہے. پہلی کمیشن میں اس بندے کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور دوسرا بندہ جو 21ویں اسکیل میں کام کر چکا ہوتا ہے اس بندے کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور تیسرا ایسا بندہ جو ہوتا ہے جو کہ ایک سوشل ورک میں تقریباً 15 سال کا تجربہ رکھتا ہو، مطلب سوشل ایکٹیویٹیز میں کوئی این جی او چلائی ہو اس نے، یا سوشل ایکٹیویٹیز میں وہ کام کر چکا ہو. 15 ایئرس کا اس کا تجربہ ہونا ضروری ہے. بندوں کے ملنے سے ایک کمیشن مقرر ہوتا ہے جو کہ اگر آپ نے جو انفارمیشن مانگی اور کوئی ادارہ آپ کو نہیں دیتا تو آپ کا کیس جو ہوتا ہے وہ ادارے کا آپ اس ادارے میں درخواست دے سکتے ہیں. پنجاب انفارمیشن کمیشن میں جا کر اگر آپ درخواست دیتے ہیں تو وہ ادارہ اس ادارے میں موجود افراد جو کہ اس کے لیے اپوائنٹ کیے گئے تھے انفارمیشن دینے کے لیے، تو ان کو بلائے گا. جی جناب، اس بندے نے انفارمیشن مانگی تھی، آپ نے انفارمیشن کیوں نہیں دی؟ ٹھیک ہے. اس حوالے سے آپ کو تقریباً یہ ہے وہ within 30 days یہ اس کو کیا کیا جائے گا، اس معاملے کو سلجھایا جائے گا اور آپ کو مکمل انفارمیشن جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. اگر 30 days کے اندر یہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس کو 60 days تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر انکوائری ہوتی ہے اس چیز کی کہ آپ کو معلومات کیوں نہیں دی گئی، اگر کوئی اس میں شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو اس حوالے سے انکوائری کمیشن بھی مقرر کیا جا سکتا ہے. تو یہ کام ہوتا ہے. اس حوالے سے پنجاب میں جو ہے وہ آن لائن سسٹم کے تحت RTI کے نام سے ایک ایسی ویب سائٹ بنا دی گئی ہے، ایک ایسی اپلیکیشن بنا دی گئی جہاں پر آپ انفارمیشن کوئی ادارہ نہیں دیتا تو وہاں پر جا کر اس ادارے کی شکایت کر سکتے ہیں. اس ادارے کے متعلق آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب میں اس ادارے میں گیا ہوں، میں نے جا کر اس حوالے سے کچھ انفارمیشن مانگنا چاہی مگر ہمیں اس چیز کو پرووائڈ نہیں کیا گیا. تو RTI کے نام سے اس ایک ویب سائٹ انہوں نے پنجاب حکومت نے لانچ کی ہے. تو آپ وہاں پر جا کر اپنی آپ کی جو اپنے انفارمیشن مانگی تھی جو جس ادارے نے نہیں دی اس کے خلاف جا کر درخواست یا اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ تھا پنجاب لیول پر. اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو وفاقی سطح پر بھی ایسیس دی جا رہی ہے انفارمیشن کے حوالے سے. تو RTA کے نام سے، ٹھیک ہے، تو رائٹ ٹو انفارمیشن اسیس کے نام سے ایک کمیشن انہوں نے بھی مقرر کر دیا، ایک ایپ انہوں نے بھی انٹروڈیوس کروا دی ہے. وفاقی سطح پر بھی اس قوانین کا جو ہے وہ مکمل طور پر جو ایک آپ کو ایسیس کے لیے ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے، ایک اپلیکیشن بنا دی گئی ہے، ایک کمیشن بنا دی گئی ہے جو کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کسی بھی ادارے میں انفارمیشن نہیں دیتا تو آپ ان ویب سائٹس پہ جا کر، ان ایپس پہ جا کر اس بندے کو، اس ادارے کے خلاف اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اور ایک چیز سب سے اہم، جو اس ادارے میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوں گے، جو اس کمشنرز کے طور پر جو تین جو ہے، جو ایک بندہ جو 21ویں اسکیل کا تھا، دوسرا سوشل ورکر تھا اور تیسرا بندہ جو ہائی کورٹ کا جج لگنے کی اہلیت رکھتا تھا، یہ تینوں افراد پہ کچھ پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں. یہ کسی بھی ادارے کے ساتھ منسلک نہیں ہونے چاہیے، یہ کوئی بھی کاروبار نہیں کرتے ہوں گے، اور یہ کسی بھی پارٹی، مثلا پیپل پارٹی، PTI، PMLN، کسی بھی ایسی پارٹی جو کہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے اس میں کے حامی نہیں ہو سکتے، کسی بھی ادارے کے ساتھ یہ منسلک نہیں ہو سکتے. یہ بالکل نیوٹرل ہو کر کام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو کیا ہے کہ پنجاب حکومت نے بہت احسن اقدام کیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ آپ کو ان کمیشنز کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی فارم یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی پنجاب حکومت نے، بلکہ وفاقی سطح پر بھی اس میں بہت زیادہ جو تبدیلیاں وہ کی گئی ہیں. ہر محکمے میں وفاقی سطح پر ایک آفیسر جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا ہے جسے پرنسپل آفیسر کہتے ہیں، اور پرنسپل آفیسر نے اپنے نیچے آفیسر جو ہوتے ہیں ان کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے. یہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ انفارمیشن لینے آئے تو اسے انفارمیشن، ایگزیکٹ انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے. اگر کوئی ادارہ اس حوالے سے انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتا تو اس کے حوالے سے اس ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو
کیا ہوتا ہے کہ احکامات دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ درخواست اس بندے نے دی ہے انفارمیشن کے حوالے سے، آپ انفارمیشن نہیں دے رہے تو اس کی وجہ بتائیں. وہ پرنسپل آفیسرز کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اس حوالے سے واضح طور پر اس بندے کو درخواست پر جواب دیتا ہے. اگر وہ خاطر خواہ جواب نہ ہو تو یہ بندہ دوبارہ پھر اس حوالے سے اپیل بھی کر سکتا ہے. وہ اس اپیل کے لیے جو ہے پرائم منسٹر نے اس حوالے سے ایک ویب سائٹ متعارف کروائی ہے، اس نے بھی ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے. آپ وہاں پر اپیل کر سکتے ہیں. اگر وہ کمیشن دیکھتی ہے کہ اگر اس بندے نے جو ہے آپ کو خاطر خواہ جواب نہیں دیا، اس میں بھی کوئی بات ایسی ہے جو ہڈن رکھی گئی ہے، کوئی انفارمیشن ہڈن رکھی گئی ہے، تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچائی گئی، تو اس حوالے سے یہ کمیشن 30 ڈیز کے اندر ان تمام افراد کو جو اس میں انوالو ہوں گے ان کو بلائے گا اور بلا کر ان سے تفتیش بھی کر سکتا ہے. اگر وہ انفارمیشن نہیں دیتے اور اس میں کچھ شک و شبہات ہیں تو اس حوالے سے ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. تو پاکستان کمیشن اسیس ٹو انفارمیشن کے نام سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے. اس میں بھی 3 کمشنرز مقرر ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس میں 22 گریڈز میں کام کر چکا ہو، اور دوسرا وہ جو ہائی کورٹ کا جج لگنے کی اہلیت رکھتا ہو، تیسرا ایسا بندہ 15 سال کا اس کا تجربہ ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے اگر کوئی کمیشن میں کام ہو رہا ہے تو اگر آپ کی کسی جگہ پر نہیں ہو رہی تو اس حوالے سے آپ کو تمام انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے تمام فارم موجود ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ حافظ.